السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم نورانی قاعدہ کا لیسن نمبر 1 جو ہے اس کو پورا ایک ساتھ ریویژن کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم آمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم آمین۔ آج ہم نورانی قاعدہ کہ ہم نے جو لاسٹ لیسن ہے اس میں ایک لائن یا دو لائن کو کور کرا تھا، آج انشاءاللہ پورا ایک ساتھ ریویژن کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھ ریویژن کر لیتے ہیں۔ الف جو ہے، اگر الف کے اوپر زبر یا پیش یا زیر آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی حرکات آ جائیں تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے، اور مدہ میں بھی یوز ہوتا ہے، تو اس کا آگے ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ مل کے بھی آتا ہے۔ با ہے حروف شفویہ، کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ دونوں ہونٹ جب بند ہوتے ہیں تو اس کے گیلے حصے سے، مطلب تھوڑا اندر کی طرف، ایک تو آگے ہونٹ ہوتے ہیں، لپس جو ہوتے ہیں وہ آگے کے ڈرائی ہوتے ہیں، اندر کے تھوڑے سے ویٹ ہوتے ہیں، تو وہاں دونوں لپس آن کے ملتے ہیں۔ با، نیکسٹ کرتے ہیں تا، یہ حروف نطائیہ ہے، زبان کی جو ٹپ ہے، جو نوک ہے، وہ اوپر دو جو دانت ہیں اوپر کے، اس کی روٹ میں، جڑ میں جا کے لگے گی۔ تا، ایسے بھی تھوڑا سا ابھی ہم بعد میں بتائیں گے کس طرح سے اور کرنا ہے، ابھی تو ایک الف کھینچیں گے، تا، ایسے باریک پڑھیں گے۔ آگے نیکسٹ لیٹر سا، اسے حروف لساویہ کہتے ہیں۔ زبان تھوڑی سی، زبان جو باہر آئے گی ہلکی سی، اور کہاں پہ ٹچ ہوئے گی زبان کی وہ ٹپ؟ اوپر کے جو دانت ہیں ان کے ایجز پہ، ان کے کنارے پہ، ان کے ایجز پہ ٹچ ہوئے گی، اور یہ بھی باریک پڑھا جاتا ہے، اس کو بھی موٹا نہیں کرنا ہے۔ نیکسٹ جیم، یہ اسے بولتے ہیں حروف شجریہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ زبان اوپر بھی جو مڈل پورشن ہوتا ہے، بیچ سے زبان اوپر کی طرف اٹھتی ہے، جیم، اوپر جو تالو ہوتا ہے اس کی طرف اٹھتی ہے، وہ بیچ میں سے، جیم۔ ہا، تھوڑی سی ہوا کے ساتھ، ہا، یہ کہاں سے؟ یہ حروف حلقی ہے، یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ حلق کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ آپ کی گردن ہے، اس میں سینٹر پہ ہاتھ رکھیں اور وائبریشن وہاں ہونا چاہیے۔ یہ والا ہا اور جو دو چشمے والا ہا ہے اس میں فرق کرنا ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دونوں ہاں ایک سا پڑھ دیتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں، ہم الحمدو بول دیتے ہیں، اس کا مطلب ہم وہاں پہ دو چشمی والا ہا لگا رہے ہیں، جبکہ وہاں پہ یہ مڈل والا ہا ہے جو مڈل تھروٹ سے نکلتا ہے، حلقی حروف ہے، جبکہ یہ ہمیں پڑھنا ہوگا الحمدو، اور ہم پڑھتے ہیں الحمدو، یہ غلط طریقہ ہے کیونکہ میننگ چینج ہو گیا اس سے۔ حمدی تو کر رہے ہیں، ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، شکر بیان کر رہے ہیں ہم اللہ کا، تو ہمیں حمد کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، نہ کہ حمد،
ठीक है। हमद के मीनिंग गलत, नाउज़ुबिल्लाह, अच्छी मीनिंग नहीं है, तो ये हम गलत पढ़ते हैं फिर ना। तो इसे कहाँ से निकालेंगे? ये हरूफ हल्की है और ये हलक के बीच में से निकलेगा, वाइब्रेशन वहीं होनी चाहिए। हम मुंह से निकाल लेते हैं, हा 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 नहीं है, हा हा हा। खा, नेक्स्ट लेटर खा खा, ये भी हरूफ हल्की है, लेकिन ये थोड़ा उससे ऊपर से, हलक के ऊपर से निकलता है। वो मिडल से था, ये थोड़ा सा उससे ऊपर, जहाँ से समझ लीजिए हम गार्गिल करते हैं ना, गरारे, वहाँ से निकलता है। इसे अदना अदना हलक बोलते हैं, अदना हलक से निकलता है। ये भी हरूफ हल्की है और इसे मोटा पढ़ते हैं, इसको पुर करके पढ़ते हैं। ये मुस्तेआला लेटर कहलाता है कि ये सिर्फ पुर करके पढ़ना, मतलब थोड़ा सा पुर मतलब थोड़ा मोटा करके पढ़ना। खौ खौ, थोड़ा सा आवाज़ मुंह भर के। नेक्स्ट देखते हैं दाल, ये हुरूफे नितिया है। दाल, ज़बान की जो टिप है, जो नोक है, जब ऊपर वाले जो दो दांत हैं उसकी रूट में, जड़ से लगे, तब अदा होता है। और इसे भी बारीक पढ़ते हैं, नहीं अगर इसको मोटा कर दिया तो वो दौद हो जाएगा, तो इसको भी बारीक पढ़ेंगे। दाल, नेक्स्ट ज़ाल, ज़ाल, इसे बोलते हैं हुरूफे लिसाविया। जैसे सा था ना, सा ऊपर हमने पढ़ा था, ये उसी ग्रुप में आता है। सा में ज़ुबान थोड़ी ज़्यादा बाहर निकलती है, इसमें थोड़ी और कम निकलती है। और कहाँ टच होती है? जो ऊपर के जो दो दांत हैं उसकी एजेस पे, उसके किनारे पे। ज़ाल, थोड़ी कम। सा में थोड़ी, सा जो हमने ऊपर पढ़ा था उसमें ज़्यादा, इसमें थोड़ी कम। और ये भी बारीक पढ़ेंगे हम। रॉ, नेक्स्ट लेटर रॉ। रॉ जो है हुरूफे तरफिया है और ये मुस्तेआला हरूफ भी है, इसे मोटा करके पढ़ते हैं। लेकिन रॉ के ये है, जब उसके रा के ऊपर ज़बर और पेश आता है तब मोटा करते हैं, और जब ज़ेर आता है तब इसे बारीक पढ़ते हैं। रॉ, और इसका मखरज कहाँ से है? ज़बान की बिल्कुल आगे का टिप, ऊपर की जो दांत हैं उसमें जाके रूट्स में टच होता है। रॉ, और बहुत हल्का सा टच होता है। रॉ टिप जो होती है ना, वो टच होती है बस, मसूड़े जो होते हैं ऊपर, वहाँ जाके। रॉ रॉ, मोटा करेंगे इसे, पुर पढ़ेंगे। पढ़ते टाइम इस टाइम भी पुर पढ़ेंगे, और जब कुरान में मजीद में जब ज़बर और पेश आएगा तो मोटा पढ़ेंगे, वैसे बारीक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेटर ज़ा, ज़ा, ये हुरूफ सफ़ीरिया है, मतलब सीटी वाले हरूफ। सीटी वाले हरूफ 3 है, उसमें से ये एक है, इसमें थोड़ी सी बजिंग साउंड आनी चाहिए। ज़ा ज़ा, और ये इसका मखरज कहाँ से है? जब दो दांत दोनों ऊपर के और नीचे के फ्रंट के मिलते हैं तो बैक में वो ज़ुबान होती है बिल्कुल। आप जब वो ऊपर के दोनों मिलेंगे, मिलाना होगा ऊपर के दोनों के दांत। ज़ा ज़ा, और साउंड बजिंग भी देनी होगी, और बारीक भी पढ़ा जाएगा। और ये नेक्स्ट लेटर सीन, सीन, ये भी हरूफ सफ़ीरिया है, इसी ग्रुप का है, और इसमें भी थोड़ी सी सीटी की आवाज़ आएगी। सीन, सीन, इसमें भी, इसका भी मखरज ऊपर के दोनों दांत आपस में मिलेंगे और ज़ुबान उसके बैक में होगी। सीन, इसमें थोड़ा सा दांत थोड़ा सा खुलेगा, उसमें बिल्कुल मिलेगा, इसमें हल्का सा, लेकिन आपस में आएंगे पास में। ठीक है, ये भी बारीक पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट शीन, शीन, ये हुरूफ शजरिया है,
جو جیم والا گروپ تھا اسی گروپ میں ہے یہ بھی. اور اس میں بھی جو زبان ہے، اس کا مخرج جو ہے، جو زبان ہے وہ اوپر کی طرف تالو کی طرف اٹھے گی، لیکن جو جیم تھا اس میں زیادہ تالو کی طرف ٹچ ہوتی تھی، اس میں تھوڑا سا گیپ آئے گا. یہ منہ کے مطلب منہ میں سے جو زبان ہے اوپر جائے گی تھوڑی تالو کی طرف. شین. نیکسٹ لیٹر صاد. یہ بھی اسی گروپ میں ہے جس میں حروف صفیریہ میں یہ تینوں لیٹر تھے، ز، سین اور صاد. یہ تینوں میں سی ٹی کی آواز آتی ہے. صاد، لیکن یہ مستعلا لیٹر ہے. وہ دونوں باریک پڑھے جاتے تھے، یہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا. اس کو پر کرا جائے گا پڑھتے ٹائم، نہیں تو یہ سین ہو جائے گا. اس کو موٹا کریں گے تبھی یہ صاد ہوگا. صاد. اس کا مخرج کہاں ہے؟ جب اوپر اور نیچے دونوں کے دانتوں سے کہ بالکل کنارے پہ زبان کی نوک ٹچ ہوگی. صاد. اس کو بھی موٹا کرنا ہے، پر کرنا ہے، مستعلا ہے نا اس لیے. نیکسٹ لیٹر ہے ضاد. یہ بھی مستعلا لیٹر ہے اور یہ حرف اس میں ایک اس گروپ میں ایک ہی ہے تو اس لیے حرف ہے، یہ حرف حافیہ. اس میں زبان کا جو بیچ میں سے سائڈ کا پورشن ہے، یا تو رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ، وہ ڈاڑوں میں اوپر جا کے ٹچ ہوگا. سائڈ سے سائڈ کا کنارہ ٹچ ہوگا. اگر آگے کی نوک ٹچ کر دی تو وہ دال کا مخرج ہو جائے گا. آگے سے زبان کی نوک تو نہیں ٹچ کرنی، سائڈ سے یا تو رائٹ سائڈ والے دانتوں کو ٹچ کرنا ہے، اوپر والے یا لیفٹ سائڈ والے. ضاد. ضاد مطلب کروٹ بولتے ہیں اسے، زبان کی کروٹ مطلب سائڈ کا پورشن، یا تو رائٹ سائڈ والا پورشن یا پھر لیفٹ والا، جو کمفرٹیبل ہو. وہ اوپر کے اور مڈل پورشن، زبان کا مڈل پورشن جو مڈل کنارہ ہے وہی پورشن. اور اگر آپ لوگوں کو پکچر سے سمجھنا ہے تو میں نے ویڈیوز پوسٹ کی ہوئی ہیں پکچر کے ساتھ، دانتوں کی اور زبان کی سب. وہ تجوید رول 1 تجوید رول 2 اس میں مل جائیں گی، وہاں پکچر کے ساتھ ہیں. دانتوں کا کس طرح سے دانت سے زبان ٹچ ہوگی وہ اس میں وہاں پر ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو بھی پر کر کے پڑھنا ہے. یہ بھی مستعلا لیٹر ہے، اور اگر اس کو پر نہیں کریں گے تو یہ دال کا مخرج ساؤنڈ دیتا ہے. جیسے بہت سے لوگ سورہ فاتحہ میں بول دیتے ہیں ولدالین آمین، تو ولدالین تو پھر دال کا مخرج ہو گیا نا، جبکہ وہاں پہ ضاد ہے. ضاد. ضالین. پر کرنا ہوتا ہے، اسے تھوڑا موٹا پڑھنا ہوتا ہے. اگر ہم لوگ ضالین پڑھ دیں گے تو ہم دال کا مخرج پڑھ رہے ہیں. ضاد جبکہ وہاں پہ دال نہیں ہے، ضاد ہے، تو اس کو تھوڑا موٹا کریں گے. ضالین. ٹھیک ہے. اور کوئی اسے ذات بھی پڑھتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. علماء کا یہی قول ہے کہ دونوں ہی صحیح ہیں، لیکن اگر حدیث کا مفہوم سے بات کی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ قرآن ایسے پڑھو جیسے عرب پڑھتے ہیں، ان کے لہجے سے پڑھو. تو جو عرب ہیں وہ اسے ضاد ہی پڑھتے ہیں، اس لیے ضاد نہ پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے. اور اگر کوئی پڑھ بھی رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ علماء کا یہی قول ہے. نیکسٹ لیٹر نیچے والی لائن میں تو اسے بھی ایک حرکت کھینچیں گے تو، اور اسے پر بھی کریں گے، مطلب موٹا بھی پڑھیں گے. یہ بھی مستعلا لیٹر ہے جو موٹے پڑھے جانے والے میں سے ہے. اسے یہ حروف نتایا میں آتا ہے. اور اس ڈاٹ والے تا اور تو میں فرق کرنا لازم ہے، کیونکہ پھر میننگ چینج ہو جاتے ہیں. ہم دونوں کو تا پڑھ دیتے ہیں جبکہ یہ والا ہے تو.
اس کو موٹا پڑھیں گے. اس کا مخرج کہاں سے ہے؟ زبان کی نوک اوپر والے جو اوپر کی جو 2 دانت ہیں اس کی روٹ میں، جڑ میں جا کے لگے گی. اوپر کی روٹ میں، اوپر جو دانت ہیں ہمارے 2 تو، اور تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں گے. اور اس والے کو پڑھیں گے، اوپر والے جو ڈاٹ والا ہے اسے تا پڑھتے ہیں، اسے قو. مخرج دونوں کا سیم ہے. وہ باریک حروف میں آتا ہے اور یہ مستعلیہ میں آتا ہے، موٹے حروف میں آتا ہے. بس فرق دونوں میں یہ ہے، مخرج سیم ہے، بس فرق کیا کرنا ہے، وہ باریک پڑھنا ہے، یہ موٹا پڑھنا ہے. نیکسٹ لیٹر ہے ظا. یہ بھی مستعلیٰ لیٹر ہے، اسے بھی موٹا پڑھتے ہیں. اور یہ حروف لساویہ میں آتا ہے، جس میں اوپر کے 2 آ چکے ہیں، سا اور ذال. یہ اسی والے گروپ میں آتا ہے. اگر آپ لوگوں کو گروپ وائز دیکھنی ہے ویڈیو گروپ بنا کے، تو وہ میں نے تجوید رول 1، تجوید رول 2، اس طرح سے ہر گروپ کی الگ الگ ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، وہاں پہ بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ حروف لساویہ میں آتا ہے، اس میں بھی یہ تینوں آتے ہیں. اور تو تینوں کا ہی مخرج سیم ہی ہے. بس اس میں کیا ہوگا، سا میں جو تھی زبان زیادہ باہر آتی تھی، زال میں تھوڑی کم، اور ظا میں تھوڑی اور کم آئے گی. زبان کے سمجھیں، زبان جو ہے تھوڑی کم باہر آئے گی. کہاں لگے گی زبان کی نوک جو ٹپ ہوتی ہے، وہ اوپر کے دانت کے جو کنارے ہوتے ہیں، نیچے جو ایجز ہوتے ہیں اس میں آن کے. ذا ذا. اب یہ ہلکی سی لگے گی. زال میں تھوڑی اور زیادہ لگتی تھی، اور سا میں اور تھوڑی سی باہر آتی تھی، اس میں سب سے کم آئے گی. اور اس کو بھی پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، نہیں تو پھر یہ زال ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا زائی میں آ جائے گا. تو اس کو موٹا کریں گے. یہ بھی مستعلیٰ لیٹر ہے. ذا، ایک ہٹ کر کھینچ کے ذا ذا. نیکسٹ لیٹر ہے عین. عین یہ بھی حروف حلقی ہے، حلق سے نکلنے والا. اور جیسے ہا نکالا تھا مڈل تھروٹ سے، بیچ والے حلق سے، اسی طرح یہ بھی بیچ والے حلق سے نکلے گا. وائبریشن کہاں ہونی چاہیے، حلق کے بیچ میں، جو گردن ہے اس میں بیچ میں ہاتھ رکھیں، وائبریشن وہاں ہونی چاہیے، منہ میں نہیں. آئین نہیں ہوتا یہ، آئین، ٹھیک ہے. یہ بھی حروف حلقی میں آتا ہے. اور کہاں سے، کون سا، وسطی حلق، بیچ کا حلق سے نکلے گا. حروف حلق کے بھی 6 لیٹر ہیں، وہ میں نے تجوید رول 1، 2 اس طرح میں آڈیو میں ہم نے اس کو کرا ہوا ہے. حروف حلقی میں 6 لیٹر آتے ہیں حلق کے، وہ ایک ساتھ. اگر آپ کو دیکھنا ہو، نہیں سمجھ آ رہا تو وہاں پہ گروپ وائز دیا ہوا ہے، تو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اسے آئین، جیسے ہم بول دیتے ہیں آئین زبر آ غلط ہے. آئین زبر آ، حلق سے نکالیں آ. جیسے سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں انعمتا، انعمتا نہیں ہوتا، انعمتا. این کہاں سے نکالنا ہے، حلق سے نکالنا ہے. کیونکہ اگر ہم نے حلق سے نکالا تو اسپیلنگ مسٹیک کر دیں گے. روٹ لیٹر کی اسپیلنگ مسٹیک ہوتی، میننگ میں فرق آ جاتا ہے. علیہم، علیہم نہیں ہوتا کچھ بھی ورڈ، علیہم، اعلیٰ، اعلیٰ. این جو ہے کہاں سے نکلے گا، حلق سے. نیکسٹ لیٹر دیکھ لیتے ہیں غائن. غائن یہ کہاں سے نکلتا ہے، یہ بھی حلق کا لیٹر ہے، لیکن یہ حلق کے اوپر سے نکلتا ہے، جہاں سے خا نکلا تھا، جہاں سے ہم گارگل کرتے ہیں، غرارے کرتے ہیں، وہاں سے نکالتے ہیں. اور یہ مستعلیٰ لیٹر ہے، اسے بھی موٹا کر کے منہ بھر کے پڑھتے ہیں قائن. یہ بھی تھوڑا پر کر کے پڑھتے ہیں. ہر جو حرف ہیں اس میں صفات بھی ہیں، ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. تو یہ حروف حلقی میں آتا ہے. اور یہ بھی، یہ ادنا حلق، مطلب اوپر کا حلق کا اوپر کا حصہ، وہاں سے نکالیں گے اسے. جیسے سورہ اس میں
غیر المغضوب، غیر المغضوب نہیں پڑھیں گے، مغضوب غیر غا کہاں سے نکلے گا؟ حلق کے اوپر سے۔ نیکسٹ لیٹر ہے فا، فا یہ حروف شفیہ میں آتا ہے، اس کا مخرج کیا ہے؟ اوپر کی جو دو ٹیتھ ہیں ہمارے دانت ہیں ان کا ایجز، ان کا کنارہ کہاں لگتا ہے؟ نیچے کے جو ہمارے ہونٹ ہیں، لپس ہیں، اس کے اندرونی حصے کی طرف لگتا ہے، تھوڑا سا اندر کی طرف۔ فا اندر جو لپس میں اندر کی پورشن ہوتا ہے اس میں جا کے لگتا ہے، فا فا۔ نیکسٹ لیٹر ہے قاف، قاف یہ بھی مستعارہ لیٹر ہے، اسے بھی موٹا کر کے پڑھتے ہیں اور یہ حروف لہتیہ میں آتا ہے۔ یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ لہتیہ مطلب لٹکا ہوا، کہاں؟ جو ہمارا کوا ہوتا ہے نا گلے میں، اسے کوا بولتے ہیں، جو آپ جو بھی بولیں اسے، تو وہاں سے جہاں پہ ہماری سمجھے زبان اینڈ ہو رہی ہوتی ہے اندر کی تک، کوا سے جو لٹکا ہوا ہوتا ہے، یا پھر کہنے کہ حلق میں جو نرم تالو ہوتا ہے اندر کی طرف، وہاں سے ادا ہوتا ہے یہ۔ اور اس کے بعد نیکسٹ لیٹر ہے کاف، یہ باریک پڑھا جاتا ہے، یہ بھی حروف لہتیہ ہے، دونوں ہی حروف لہتیہ میں آتے ہیں، اور دونوں یہ تھوڑا سا جہاں سے موٹا والا قاف ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا اور آگے، جہاں پہ ہمارا تھوڑا سا اس کے نیکسٹ سے نکالتے ہیں اسے، اور بس فرق کیا کرنا ہے؟ یہ باریک پڑھنا ہے، وہ موٹا پڑھنا ہے۔ اور ہم یہ قرآن مجید میں سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں، ہم دونوں کو کاف پڑھ دیتے ہیں، اور قاف اور کاف، قاف کاف، یہ دونوں میں فرق کرنا لازم ہے۔ جیسے قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پہ اترا، قلب بولنا ہے نا، قلب، قاف گلے سے نکالنا ہے، کیونکہ عربی میں تو اگر باریک والا کاف لگائیں گے تو قلبن مانے کتا ہوتا ہے، تو ہمیں ان دونوں میں فرق، ہم سوچیں ہم کتنا غلط بول رہے ہوتے ہیں۔ تو دونوں کے روٹ لیٹر کاف سے شروع ہو رہا ہے، بٹ ایک مستعلا لیٹر ایک باریک لیٹر ہے، تو اسپیلنگ مسٹیک ہوتے ہی میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ قلب، قلب نہیں بول سکتے، قلب، اور ہم قلب بول کے نکل جاتے ہیں آگے۔ تو یہ لازم فرق کرنا ضروری ہے، ایک کو مستعلا پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، اور ایک کو باریک پڑھنا ہے۔ اور اگر کسی کو آن لائن کلاسز کرنی ہے تو ہماری کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور وہ مجھے الحمد 99 پہ انسٹا پہ میسج کر سکتا ہے کہ اگر آن لائن کلاس چاہتے ہیں، وہ اس میں تفسیر بھی ہو رہی ہے، تجوید بھی، گرامر بھی، اور دعا بھی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیٹر ہے لام، یہ حروف ترفیع میں آتا ہے، لام، جس میں ہم نے اوپر را پڑھا تھا، را، یہ بھی اسی گروپ میں آتا ہے۔ اس میں تھوڑی زبان اوپر، تھوڑی سی اوپر کے دانتوں میں کم لگتی تھی، لام میں جو ہوگا اوپر کی جو دانت ہیں پری مولر ٹو رائٹ پری مولر ٹو لیفٹ پری مولر پورے کے پورے لگیں گے، زبان اوپر جا کے پھیل کے ٹچ ہوگی، زیادہ ٹچ ہوگی، لام، مطلب دواہک ٹو دواہک جو دانت ہوتے ہیں نا، پوری زیادہ ٹچ ہوئے گی۔ جو ہم نے اوپر را پڑھا تھا اس میں تھوڑی کم ہو رہی تھی، انیاب ٹو انیاب، مطلب جو نوکیلا جو دانت ہوتا ہے اوپر والا، اوپر کے دونوں دانت وہاں سے ٹچ ہو رہی تھی، لیکن لام میں زیادہ ٹچ ہوتی ہے، تھوڑی پھیل کے ٹچ ہوتی ہے اوپر کے دانتوں میں جا کے، جڑ میں، روٹس میں وہاں کی۔ جیسے سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمد، پورا لگاتے ہیں نا، الحمد، اگر ہم نے پڑھا الحمد تو یہ غلط ہے، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کرا حروف کا، ہم جلد بازی میں پڑھ گئے، اور آخرت میں ہم حروفوں کا بھی حق دیں گے۔ جیسے ہم بندوں کے ساتھ اگر کسی نے کسی کا ظلم کیا ہوگا تو وہ اس کا حق دے گا، ایسے حروف بھی وہاں کھڑے ہوں گے، اللہ اس نے ہمارا حق نہیں دیا تھا، ہے نا۔ بکری، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس بکری کے سینگ یہاں دنیا میں نہیں ہوں گے، اسے وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ وہاں سینگ دے دیں گے کہ تم پہ جس نے تمہیں مارا تھا، جس کے پاس سینگ تھے،
اس نے تمہیں مارا تھا، آج تم اپنا بدلہ لے لو. تو ہمیں حق دینے والا بنائے اللہ تعالیٰ. ہم حروف کا بھی حق دیں اور بندوں کا بھی حق دیں. نیکسٹ لیٹر ہے میم. میم یہ حروف شفویہ میں آتا ہے جس میں با آیا تھا. اور یہ اس کا مخرج کہاں سے ہے؟ یہ جب دونوں ہونٹ کا خشک حصہ جو ڈرائی حصہ ہوتا ہے وہ ملتا ہے. میم. نیکسٹ حروف دیکھ لیتے ہیں. نون. نون یہ بھی حروف ترفیہ میں آتا ہے. ترفیہ میں ہمارا لام بھی آ چکا ہے اور را بھی آ چکا ہے. اس کا بھی مخرج وہیں سے ہے جہاں سے لام کا تھا، بس ایک ایک دانت کم کر دیں. زبان اوپر جا کے لگے گی لیکن تھوڑی کم. لام میں تھوڑی پھیل کے لگتی تھی، یہاں تھوڑی کم لگے گی اوپر کے روٹس میں دانتوں کی. نون تھوڑی کم آگے کی جو دانت ہیں. اور یہ حروف ترفیہ میں آتا ہے اور اس میں غنہ بھی ہوتا ہے، تھوڑا ناک میں غنہ بھی جاتا ہے. اس کے ہم رول آگے پڑھیں گے، اکفا اور غنہ کے رول انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. نیکسٹ لیٹر لے لیتے ہیں نیچے والی لاسٹ لائن. واو. واو جیسے انگلش کا ہوتا ہے نا WOW، اسی طرح بولنا ہے. پہلے بھی ہونٹ گول کرنے اور اینڈ بھی گول پہ ہونٹ آن کے کرنا ہے. واو. اور یہ کون سے حروف شفویہ میں آتا ہے جس میں با اور فا اور میم آ چکے ہیں. یہ بھی اسی میں آتا ہے، حروف شفویہ میں آتا ہے. اور اس کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹ، دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے گول ہونٹ کر کے. جب بھی واو آئے گا تو گول ہونٹ ہونا چاہیے. نیکسٹ لیٹر ہے ہا. ہا یہ بھی حروف حلقی ہے، لیکن یہ حروف کے حلق کے سب سے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے. اینڈ اسے بولتے ہیں اقصی حلق. جب ہماری گردن ہے اور اس میں نیچے ایک ہلکا سا ڈپریشن گھڈا سا ہوتا ہے نا، نیچے آ جائیے، ہاتھ وہاں رکھیے اور وہاں پہ وائبریشن ہونی چاہیے. ہا. ہا یہ والے ہا اور اوپر جو ہم نے ہا پڑھا تھا اس میں فرق کرنا پڑے گا. وہ مڈل تھروٹ سے تھا اور یہ بالکل اینڈ والے حلق سے نکلے گا. اگر ہم پڑھتے ہیں الحمدو تو ہم غلط پڑھ رہے ہیں، ہم پھر نیچے سے نکال رہے ہیں، جبکہ وہاں پہ مڈل تھروٹ والا ہا ہے. الحمدو ہے، الحمدو. الحمدو ہے اور ہم پڑھ دیتے ہیں الحمدو، غلط پڑھتے ہیں. حمد ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا، ہم اپنے رب کی حمد کریں، ہم اپنے رب کی تعریف بیان کر رہے ہیں. اور اگر ہم نے دو چشمے والا ہا لگا دیا حمد تو ہم نعوذ باللہ وہ غلط میننگ میں آ جاتا ہے، غلط پڑھ، تو وہ پھر اثر بھی نہیں کرتی دعائیں پڑھنے پہ کیونکہ ہم غلط بول رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں کہاں سے، اور اہدینس میں آئے گا وہاں پہ چشمے والا ہا ہے، وہاں پہ یہاں سے نکالیں گے اندر سے. اہدینس الصراط، تو اہدینس یہاں سے اندر سے. تو یہ کیسا لیٹر ہے؟ حلق کے لیٹر ہے یہ بھی، لیکن اقصی حلق سے، نیچے والے حلق سے نکالنا ہے. اسی طرح نیکسٹ لیٹر ہے حمزہ. یہ بھی سیم نیچے سے، یہ دونوں ہی حلقی حروف ہیں اور یہ دونوں ہی اقصی حلق سے نکلیں گے، حلق کے نچلے حصے سے نکلیں گے. حمزہ. ٹھیک ہے، یہ بھی اندر سے نکلتے ہیں. ہم اس کو آ منہ سے کر دیتے ہیں، نہیں، حمزہ اندر حلق سے. نیکسٹ لیٹر ہے یا. یہ حروف شجریہ ہے اور یہ بھی جو ہم جیم شین پڑھ چکے ہیں یہ اسی گروپ میں آتا ہے، شجریہ میں. اور اس کا مخرج ہے زبان تھوڑی سی اوپر کی تالو کی طرف جائے گی، اٹھے گی پیچھے سے، بیچ میں سے. یا اس میں تھوڑا گیپ زیادہ ہوتا ہے تالو اور زبان کے بیچ میں، شین میں تھوڑا کم اور جین میں اور کم ہو جاتا ہے. تو
ہے मखरज, दोनों का ज़बान बीच वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, तालू की तरफ ऊपर उठता है। या या जो होगा वो मद में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको इस तरह समझ आ रहा है तो इस तरह करिए, नहीं तो हमारे अलग अलग ग्रुप के भी शजरिया के, हाफिया के, तरफिया के अलग अलग भी हमने लेटर्स पोस्ट करे हुए हैं विद पिक्चर्स के साथ, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो दूसरों को भी शेयर करें जिससे कि उनका कुरान ठीक हो जाए और आप सदक़े जारिया बने। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।